اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر رہنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کو مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بے شک وہ بچپن ہی تھا کہ رو دیتے تھے تو مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دیں گے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا بول نہیں سکتا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ فرمانے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ بے شک کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا وہ آگے بھی سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ دھوکہ بھی اسی کو ملتا ہے جو دل کے صاف ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اذان غور سے سنا کرو کیونکہ یہ دل اور بے سکونی کا علاج ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ بے شک کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کے گلے کر رہا تھا، کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر کبھی کسی محفل میں آپ کی تذلیل کی جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو بلکہ بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ اعتکاف، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ معلوم نہیں کتنے گناہ ہیں یا رب، اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ دعائیں نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ خاموش رہا ہماری نیکی پہ زمانہ غالب، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا مت چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھ کیا عطا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہو۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرو، ہر کسی کی قسمت میں حج نہیں ہوتا۔ بے شک کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی سخاوت اچھے اخلاق ہیں۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے پروردگار ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا، آمین۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، یہ انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم ہی نہ ہوں جن لمحوں میں ہمارے والدین مسکراتے ہیں، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جوانی سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور میں 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرانہ بنا لو۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ تم یوسف جیسا مرد ڈھونڈتی ہو، یقین مانو بلال کی محبت میں صبح نہیں ہوتی۔ Thank you so much for watching.